مالکن گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ میں اس کے ڈرائیور کا کام کیا کرتا تھا۔ مالکن کا شوہر نہیں تھا تو اس لیے کبھی کبھار مالکن مجھے ہی اپنا شوہر مان لیتی۔ اور پھر میرا نام یاسر ہے، میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے مجھے شہر جا کر ایک گھر میں ڈرائیور کی نوکری کرنا پڑی تھی۔ اس گھر میں صرف 2 ہی لوگ ہوتے تھے، ایک مالک اور دوسری مالکن۔ مالک بہت اچھا انسان تھا، شریف تھا، لیکن مالکن تھوڑی سی چلاک تھی۔ اس کی حرکات سے یہ واضح تھا کہ یہ کوئی اچھی عورت نہیں تھی۔ اس کے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے۔ میں غلط تعلق کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے غیر مردوں کے ساتھ رابطے ہوتے تھے۔ مالک کام پر چلا جایا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی مرد اسے گھر میں ضرور ملنے آتا تھا، یا وہ ہر وقت فون پر لگی رہتی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کم از کم مالک سے باتیں تو نہیں کر رہی، کیونکہ مالک نے تو رات کو گھر ہی آنا ہوتا تھا۔ مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ میں پہلے تو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے آیا تھا، لیکن مالک نے ضد کی کہ یہ لڑکا مجھے اپنے ساتھ ڈرائیور کے طور پر چاہیے۔ پہلے جو ڈرائیور تھے اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی تھی، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، تو مالکن نے اسے کام سے نکال دیا تھا۔ اسے کوئی جوان لڑکا گاڑی چلانے کے لیے چاہیے تھا۔ مالک مجبور تھا، کیونکہ اس کا اپنا کاروبار تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے وہ اس طرح کے جھنجھٹوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے مالکن سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یاسر کو تو اپنے ساتھ ڈرائیور کے طور پر رکھ لو، گیٹ پر ہم کسی اور کو رکھ لیں گے۔ مالکن بڑی خوش ہو گئی تھی، اور میں بھی مجبور تھا، کیونکہ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس کام چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نوکر کیا اور نخرہ کیا، اس لیے جو بھی کام مجھے دیتے وہ میں خوشی خوشی کر دیا کرتا تھا۔ اب خدا کے گھر میں کچھ ایسے منظور تھا کہ مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور مالک فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد مالکن بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے مالک کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، اور مالکن نے گھر سے مالک کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس وجہ سے مالکن کے میکے والے بھی ان کے ساتھ نہیں بولتے تھے، نہ ہی ان کی طرف کوئی آتا جاتا تھا۔ اس لیے مالکن بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اب گھر میں صرف 2 ہی لوگ ہوتے تھے، میں اور مالکن۔ مالکن کے باہر کے مردوں کے ساتھ رابطے بھی بہت کم ہو گئے تھے، وہ صرف گھر میں ہی مصروف رہتی تھی۔ لوگوں سے ملنا ملانا اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ میں مالکن سے کہتا تھا کہ دیکھیں، اس طرح آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہی ہیں، آپ ذہنی مریضہ بن جائیں گی، آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا گلنا چاہیے۔ مالکن کی عمر 35 سے 40 سال کے قریب تھی۔ وہ بہت جوان دکھائی دیتی تھی، اور خوبصورتی کے تو کیا ہی کہنے، ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھی اسے ہاتھ لگائے گا تو وہ میلی ہو جائیں گی۔ میں بھی پورا جوان مرد تھا۔ کئی بار میرے ذہن میں بھی غلط وسوسے آتے تھے، لیکن میں ان کو جھٹک دیا کرتا تھا کہ میں یقین گھٹیا سوچوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ لیکن پھر بھی آخر میں بھی ایک مرد تھا، میرے اندر بھی دل تھا، آخر کب تک میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا۔ کچھ عرصہ بعد مالکن نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بھی شروع کر دیا تھا، پارٹی وغیرہ میں، شادیوں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ کاروبار پہلے جیسا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اچھا چل رہا تھا۔ اب مالکن نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ مالک کے ہوتے ہوئے اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو کاروبار ایک دم سے بیٹھ گیا تھا، تو اس وجہ سے مالکن نے ہی اب ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اب میں جو کہ اس کا ڈرائیور ہوتا تھا، تو میں سارا دن اسی کے ساتھ اسی کی گاڑی میں موجود ہوتا تھا، کیونکہ اب اس کے ہر دکھ سکھ کا شریک کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا۔ گھر میں بھی میں مالکن کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور راستے میں بھی، آفس میں بھی، کہیں بھی آتے جاتے مالکن ہمیشہ مجھے ہی اپنے ساتھ رکھتی تھی، اور کسی کو گاڑی چلانے میں یا بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی
دکھنے میں کافی خوبصورت تھا، اس لیے مالکن کے دل میں بھی میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی تھی اور من ہی من میں کچھ سوچا کرتی تھی۔ میں بھی مالکن کو لے کر کچھ سیریس سا ہو گیا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں پر نوکر ہوں اور میں مالک بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے حالات کی وجہ سے میری خواہشات اندر ہی اندر دب جاتی تھی اور ان کا دھم گھٹتا تھا۔ پھر معاملات یوں ہونے لگے کہ جب کبھی آفس سے چھٹی ہوتی تو میں اپنے گھر پر کمرے میں موجود ہوتا، مالکن میرے پاس آ جاتی اور ہم بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ہنسی خوشی زندگی گزرنے لگی تھی۔ مالکن تو ایسے ہو گئی تھی جیسے اسے مالک بالکل بھی یاد نہ ہو، لیکن کبھی کبھار اگر میرے ذہن میں یا زبان پر مالک کا ذکر آ جاتا تو مالکن مجھے کہہ دیتی کہ چھوڑو نا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم میرے پاس ہو نا تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر میں ڈر بھی جاتا تھا کہ مالکن یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، لیکن پھر میں اپنے خیال کو جھٹک دیا کرتا تھا کہ اس طرح سے ہمارے درمیان نزدیکیاں اور بڑھنے لگیں۔ ایک دن ہم لوگ پارٹی سے واپس آ رہے تھے تو مالکن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر چکرا رہا تھا، تو میں ہی ان کو پکڑ کر اٹھا کر ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس دن جب میں نے مالکن کو قریب سے دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں اپنا کنٹرول کھو رہا تھا، اس لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں آج یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن شیطان مجھے بار بار یہ کام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے جلدی سے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اگر میں مزید کچھ دیر وہاں پر رکتا تو نہ جانے ہمارے درمیان کیا ہو جاتا۔ مالکن صبح اٹھی، جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو کہیں پارٹی میں گئی تھی اور یہاں پر کیسے پہنچی، تو میں نے اسے سارا کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں ہی آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میرے لیے اس کے دل میں پہلے ہی کچھ چل رہا تھا، لیکن اس موقع کے بعد وہ مزید سیریس ہو گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تم بھی غیر شادی شدہ ہو اور میرا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے، اب مجھے کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں ہے، لیکن تم اگر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور ویسے بھی مجھے کوئی جوان لڑکا ہی چاہیے تھا۔ اب تم میرے ڈرائیور تو ہو ہی، لیکن اگر میری شوہر بننا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی فوراً سے مان گیا تھا اور پھر ہماری شادی ہو گئی تھی اور اب ہم لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ اب آفس میں اور مالکن تو نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اب آفس میں جاتا ہوں اور ہم دونوں مل کر کاروبار چلا رہے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔